کہا جاتا ہے کہ بچہ پیدا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کی تربیت کے اوپر انسان کی پوری زندگی صرف ہو جاتی ہے۔ دنیا میں موجود ہر ماں باپ اپنی اولاد کی بہترین سے بہترین تربیت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں والدین سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بعض دفعہ بچوں کے اندر کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ذہنی نشو و نما ڈسٹرب ہوتی ہے، بچوں کے اندر جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے، بچوں کے اندر کمپیریزن آ جاتا ہے اور بچے اپنے ہی بہن بھائیوں سے جیلس ہونے لگ جاتے ہیں اور الجھنے لگ جاتے ہیں۔ ان ساری کمیوں اور خامیوں پہ آج بات کریں گے کہ کہاں، کب اور کیسے والدین سے کچھ چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں یا وہ ان چیزوں کو امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے اور وہ چیزیں ان کے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن جاتی ہیں۔ یہ ساری بات اور ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے آج کے ولاگ میں۔ چلیں جی آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنی زندگی کی نعمتوں اور برکتوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، میری ویڈیو کو پہلی دفعہ واچ کر رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیں۔ یہ ایک اپریسیشن ہوتی ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں ملتی ہے اور میں مزید اچھی اور موٹیویشنل ویڈیوز بنانے پہ مجبور ہو جاتی ہوں۔ میں بنا رہی ہوں جی چکن ٹکا بریانی اور آج ہم جا رہے ہیں بچوں کو لے کے پکنک پہ۔ ساتھ بات کرتے ہیں جی پیرنٹنگ پہ۔ نارمل والا جو ہم پیکٹ کا مسالہ ہوتا ہے وہ لگا کے چکن کو میرینیٹ کر کے اس کو میں نے ہلکا سا سٹیم کر لیا تھا پریشر کوکر کے اندر ہی۔ اس کے بعد میں نے بریانی کے مسالے کی طرح سے مسالہ بنایا، بوائلڈ رائس کی ایک تہہ لگائی اس مسالے کے اوپر، اس کے اوپر میں نے رکھے جی ٹکا پیسز اور اس کے اوپر میں نے لیئرنگ کی دوبارہ مسالے کی اور لاسٹ میں رائس کی۔ اس کو میں اب لگا دوں گی جی دم، اور دم لگے گا اور اس کے بعد میں یہ رائس پیک کر کے جا رہی ہوں جی۔ آج بچوں کو لے کے جا رہے ہیں ہم جی باہر، اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہی ہمارے اپنے پیارے پیارے بچے ہیں اور کہاں کہاں کیا غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں بعد میں بہت بڑا ایشو اور پرابلمز کریٹ کرتی ہیں۔ بچوں کی تربیت میں جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی چیزیں بعد میں ایک بہت بڑا بلنڈر بن کے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی بچوں کے کمپیریزن کے اوپر کہ بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کیوں کرتے ہیں۔ اگر ایک بچہ آپ کا 7 سال کا ہے اور آپ کا دوسرا بچہ 1 یا 2 سال کا ہے تو آٹومیٹیکلی ماں کا زیادہ جھکاؤ یا وہ زیادہ اٹینشن جو ہوتی ہے وہ چھوٹے بچے کی طرف ہوتی ہے۔ اس ٹائم میں بڑا بچہ نگلیکٹ ہوتا ہے یا اگنور ہو جاتا ہے یا اس کو ٹائم کم ملتا ہے یا پیرنٹس اس کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے، تو یہاں پہ بچے اندر ہی اندر کمپیریزن سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ بچے زبان سے نہیں کہتے لیکن وہ کمپیریزن کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ان کو یہ بات فیل ہونے لگ جاتی ہے کہ شاید ماں یا باپ اس بچے کو زیادہ وقت دے رہے ہیں یا اس کو زیادہ چیزیں لا کے دیتی ہیں اور مجھے نہیں دیتی، یا اس کو کھانے کے لیے کچھ اسپیشل بنا کے دیتی ہیں اور ماما مجھے بنا کر نہیں دیتی۔ تو ایسی سچویشن میں پیرنٹس جو ہیں وہ بڑے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے چپ کروا دیتے ہیں اور اس بات کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے کہ وہ خود ایک چھوٹا بچہ ہے اور 7 سال کے بچے کا مائنڈ ابھی اتنا میچور نہیں ہوا ہوتا کہ وہ ڈفرینسز فیل کر سکے، اور یہ بات بچوں کے اندر کمپیریزن اور ایک دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ جیلسی پیدا کرتی ہے۔ تو پہلی ٹپ یہ کہ جب بھی آپ اپنے چھوٹے بچے کے لیے کچھ بنائیں تو اپنے بڑے بچے سے پوچھیں کہ میں آپ کے بھائی کے لیے یا آپ کی بہن کے لیے یہ چیز بنا رہی ہوں، کیا آپ کچھ اسپیشل کھانا چاہتے ہیں؟ اس طرح سے یہ غیر معمولی سی چیز ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں یا جس کو مائیں اگنور کر دیتی ہیں کہ وہ تو بڑا بچہ ہے، وہ جو ہم گھر میں کھائیں گے یا بنائیں گے وہ وہی کھا لے گا، لیکن چھوٹا بچہ تو یہ چیزیں نہیں کھا سکتا۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں، آپ کا جو 6، 7 یا 4، 5 سال کا بچہ ہے وہ یہ بات نہیں سمجھتا۔ آپ کو یہ بات اس کو سمجھانے کی اور احساس دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، یا تو آپ دونوں کو ایک جیسی چیز لے کے دیں یا بنا کے دیں۔ بعض دفعہ ہم چھوٹے بچوں کے لیے کچھ خرید کے لاتے ہیں، کچھ شاپنگ کرتے ہیں اور بڑے بچوں کے لیے نہیں کرتے کہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، اس بچے کو نہیں پتہ، اس کو صرف یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ماں اور باپ کا زیادہ جھکاؤ چھوٹے بہن بھائی کی طرف ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر محسوس نہیں کرتے، لیکن ایک بچہ جو کہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے اس کے لیے یہ بات بہت میٹر کرتی ہے۔ سیکنڈ بات یہ کہ ہم سیکنڈ سٹیپ پہ کیا مسٹیک کرتے ہیں کہ جب چھوٹے بچے کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے بچے کو کسی
چیز میں انٹرفیئر کرنے سے بچانے کے لیے، یا بڑا بچہ ہر چیز کے اندر انوالو نہ ہو اس سے بچانے کے لیے، ہم کیا کرتے ہیں جی، اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں کہ تم موبائل پہ کارٹونز دیکھ لو یا موبائل پہ گیم کھیل لو اور میں چھوٹے بچے کے ساتھ وقت گزار لوں۔ سیکنڈ ڈیمیج آپ یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو۔ جب آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں، یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک سیکنڈ ورلڈ کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا ہے۔ جو چیزیں ماں باپ کو سکھانی چاہیے وہ چیزیں بچے فون سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ برے اور اچھے نالج کو آنے سے نہیں روک سکتے۔ آپ یہ قطعاً نہیں کر سکتے کہ جو چیزیں اچھی ہیں وہ بچہ سیکھے اور جو چیزیں بری ہیں وہ بچہ نہ سیکھے۔ سیکنڈ یہ کہ اسکرین جب آپ بچے کو دے دیتے ہیں تو آپ کے بچے کا صرف مائنڈ افیکٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کی اسپیکنگ سکلز بھی افیکٹ ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بچے میں آئیں، اور ان چیزوں میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ بچہ خود مختاری محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ اس ایج کے بچے 6-7 سال کے بچے، یا اگر آپ 1 2 7 9 8 10 ایئرس کے بچے بھی دیکھیں تو انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے وہ اپنے کام خود نہیں کریں گے، لیکن ان کے رویے کے اندر ڈومینیٹنگ بیہیویئر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے چاہتے ہیں کہ وہ ہر چیز زیادہ جانتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ پتہ ہے، اور بچے وہ ساری چیزیں خود کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بھی موبائل کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے گھر میں کھیلنے کے لیے اگر ایک بچہ دوسرے بچے کے ساتھ نہیں کھیلتا اور ان کا آپس میں بانڈنگ نہیں ہے، تو جب بڑا بچہ موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ آٹومیٹکلی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور موبائل یوز کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ یہاں صرف ایک بچہ ڈیمیج نہیں کر رہے ہوتے، پیرنٹس یہاں پہ دو نسلیں ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بچے کی طرف توجہ نہیں دیتے، آپ اس کو فون پکڑا دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر صرف کارٹونز ہی دیکھ رہا ہے، لیکن کارٹونز کے اندر بھی جو آج کل کے کارٹون ہیں ان کے اندر ایک تو پہلا جو پرابلم آتا ہے وہ اسپیکنگ ڈس آرڈر کا آتا ہے بچوں کے اندر۔ آپ کے بچے ہکلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں بچوں کے اندر لیٹ اسپیک کا ایشو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ موبائل فون کا یوز بند کریں۔ سیکنڈ یہ کہ جب آپ اپنے بچوں کے اندر، چاہے آپ کے بچوں کے اندر 1 سال کا گیپ ہے چاہے 2 سال کا گیپ ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کے ساتھ گیمز کھیلیں، ان کو باہر لے کر جائیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں بزی کریں۔ جب آپ کا بچہ 2 سے 2.5 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کلرنگ بک اور اس کو کلرز لا کے دیں، اس کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بزی کریں۔ 1 سے 1.5 سال کے بچے کے ہاتھ میں فون دینا، آپ اس کو برباد کر رہے ہیں۔ صرف اس وقت کے لیے برباد نہیں کر رہے، آپ اس کے آنے والے وقت کے لیے بھی اس کو خراب کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ڈیلی بیسس پہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے یا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے تو آپ بچوں کو پارک لے جائیں، ان کو گیمز کھلوائیں۔ اپنے گھر میں ان کو ہر چیز، اتنی گیمز، مجھے تو لگتا تھا ہمارے ٹائم پہ گیمز کم ہوتی ہیں، آج کل کے بچوں کے پاس تو بہت آپشنز ہیں۔ آپ بچوں کو کارڈز لے کے دیں، آپ بچوں کو لوڈو لے کے دیں، آپ بچوں کو چیس لے کے دیں۔ اس طرح کی گیمز کے ساتھ آپ کے بچوں کا مائنڈ شارپ ہوتا ہے، آپ کے بچوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے تو آپ اپنے بچوں کو ٹوائز کے ساتھ انوالو کریں، آپ اپنے بچوں کو کریونس کے ساتھ انوالو کریں، آپ اپنے بچوں کو کلرز کے ساتھ انوالو کریں۔ اور صرف یہ چیزیں لے کے دے دینا آپ کا فرض ختم نہیں ہو جاتا۔ آپ اپنے بچے سے سوال کریں، جب آپ نے اس کو نئی چیز لا کے دی ہے تو اس سے پوچھیں کہ وہ کتنی دیر اس چیز کے ساتھ کھیلا ہے اور اس نے اس چیز سے کیا سیکھا ہے، یا آپ اس کے ساتھ کلرز اور پینسلز لے کر بیٹھ جائیں اور اس کے ساتھ انوالو ہوں ہر چیز کے اندر۔ اگر ایک انسان کو جو کہ 24 25 یا 30 سال کا ہو جاتا ہے، جب اس کو ایک دوسرے انسان سے اٹینشن ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو ایک بچہ جو کہ بہت چھوٹا ہے ابھی، تو یوں سمجھیں جب تک آپ کے بچے کو یہ ساری چیزیں نہیں آتی، وہ دنیا میں سروائیو کرنا نہیں سیکھتا، تو آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کی اور انوالو ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ مت دیکھیں کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں اور آپ بچوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتے۔ آپ کو بچے سنبھالنے اور بچے پالنے کے لیے بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے، اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس سوسائٹی کو اور اس معاشرے کو اچھے اور زبردست بچے اور ایک کامیاب انسان دینا ہے تو آپ کو اپنے بچوں کو وقت دینا پڑے گا۔ تھرڈ اور فورتھ بات یہ کہ کبھی بھی اپنے بچوں کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس کو ہرٹ نہ کریں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، لوگوں کے سامنے مت ڈانٹیں۔ اس طرح سے آپ بچے کو کانفیڈنس لوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اور ہر اچھی اور پازیٹیو بات پہ اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریں۔ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شیئرنگ کو سٹرونگ کریں۔
اتنی کیپیسٹی اور اتنا گیپ دیں بچوں کو کہ وہ آپ سے آ کے بلا جھجک بغیر ڈر کے ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کریں. ریئیکشن دینے والی بات کے اوپر بھی اپنا ریئیکشن کنٹرول میں رکھیں اور پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائیں. اپنے بچوں کو اسلامک بکس کی طرف اٹریکٹ کریں، اپنے بچوں کو دین کی طرف اٹریکٹ کریں، ان کو چھوٹی چھوٹی دعائیں ریوائز کروائیں. 1 یا 2 سال کا بچہ جب ہلکا پھلکا بولنا شروع کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو اس کو بسم اللہ پڑھنے میں پوری عمر پڑی ہے، یاد کر لے گا، پڑھ لے گا. جب آپ اپنے 8 سے 9 مہینے کے بچے کو دودھ دیتے ہوئے اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ چیز اس کے دماغ میں فیڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ 1-1.5 سال کی عمر میں بولنا شروع کرتا ہے تو وہ خود بخود یہ چیزیں سیکھنا اور بولنا شروع کر دیتا ہے. آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ جب آپ فیڈر پکڑائیں اپنے بچے کو اور ساتھ میں بسم اللہ پڑھیں اونچی آواز میں، تو آپ اپنے بچے کے مائنڈ میں یہ چیز نقش کر رہے ہیں کہ دودھ کا فیڈر پکڑنے سے پہلے آپ نے کچھ پڑھنا ہے. اپنے بچوں کو اللہ کے ہر نبی کی اسپیشلٹی بتائیں کہ کون سے نبی کی کیا خاصیت تھی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ نے اپنے 1 سے 1.5 سال کے بچے کی عمر میں اس کو سمجھانی اور سکھانی ہے. یہ وہی وقت ہے جب آپ اپنے بچے کو زیادہ سے زیادہ چیزیں سکھا سکتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس ہے. نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا. تو آج بینگ اے مدر ہماری کیا ذمہ داری ہیں؟ اپنے بچوں کو صرف پیدا کر دینا، ان کی ذمہ داری اٹھا لینا کافی نہیں ہوتا. ان کو نہلا دینا، دھلا دینا، ان کو کپڑے بدلوا دینا کافی نہیں ہے. جو اخلاقی تربیت آپ اپنے بچوں کی کر رہی ہیں، یا جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ جو ان کی بیہیویئر وائز تربیت کر رہی ہیں، آپ کو وہ سب سے زیادہ افیکٹ کرے گی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ تو ابھی بچہ ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی برائیاں اپنے بچوں کے سامنے کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ ابھی چھوٹا بچہ ہے. آپ نے وہ چیز اپنے بچے کے ذہن میں نقش کر دی ہے. جب آپ اپنے پارٹنر کی عزت اور رسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ اپنے بچوں سے اس چیز کی امید مت رکھیں کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے. اگر آپ ایک دوسرے کے اوپر ٹونٹ کریں گے تو آپ کے بچے بھی آٹومیٹیکلی وہ چیز سیکھ رہے ہیں. آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے بچوں کے سامنے ایک زندہ مثال ہیں. جو چیزیں آپ ان کو سکھا رہے ہیں وہ نہیں سیکھیں گے، جو چیزیں آپ کر رہے ہیں بچے ان سے سیکھتے ہیں. اپنے رویوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت پیدا کریں. اپنے رویوں میں اپنے ساس سسر کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے رسپیکٹ اور عزت پیدا کریں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں آٹومیٹیکلی اس رسپیکٹ اور عزت کو قائم رکھیں گی. اگر آپ اپنے بچوں کو رسپیکٹ نہیں دے رہے تو آپ کے بچے کل کو آپ کو رسپیکٹ نہیں دیں گے. ان کے ہر جیسچر کی اور ان کے ہر رویے کی عزت کریں اور ان کو عزت کرنا سکھائیں. ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. ہمیشہ یہ سنتے اور مانتے ہیں ہم اس بات کو، تو اس بات کا خیال رکھیں. جو چیزیں آپ نے ان کو بول کے سکھانی ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہ چیزیں ان کو کر کے سکھائیں. اسی لیے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا کہ بچے پیدا کر دینا بہت آسان ہوتا ہے اور ان کی تربیت کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کے بچے آپ کو وقت دیں تو ان کے بچپن میں آپ کو ان کو وقت دینا ہوگا. یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر اتنا کچھ بولا جا سکتا ہے اور میرے پاس اتنا کچھ ہے کہنے کو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی ایک ویڈیو اور بھی بناؤں گی اور مزید بھی آپ کے ساتھ ان ساری چیزوں کو شیئر کروں گی. آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اپنی پیرنٹنگ میں کیا ایشوز فیس کرنا پڑ رہے ہیں اور کیا پرابلمز فیس کرنا پڑ رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید بھی آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں گی اور آپ کو مزید گائیڈ کروں گی کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھیں اور کیا چیزیں اپنے بچوں سے دور رکھیں. یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ جی، بائے بائے.